اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں، اس کی برکتوں اور ایک ایسی سچی کہانی کے بارے میں جو یقین کو جگا دے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، اور جو مایوسی انسان کو امید کی روشنی دکھا دے۔ جو انسان مایوس ہو گئے ہیں اپنی زندگی سے، ان کو امید کی روشنی دکھا دے۔ میرے عزیزو، استغفار کی فضیلت سے کون نہیں واقف؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ استغفار کے بے شمار فائدے بیان فرمائے ہیں کہ غم دور ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رحمت کی بارشیں برستی ہیں، اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو اور تمہیں ایک مقرر وقت تک بہترین زندگی کا لطف عطا کرے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، استغفار ہر دور، ہر وقت، ہر مشکل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو زندگی کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک میں واقعہ سناتی ہوں جسے سنتے ہی آپ کا دل بھر آئے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کچھ سال پہلے ایک خاتون نے ایک عالم دین سے بات کی۔ اس نے اتنی زیادہ بات نہیں کی جتنی زیادہ وہ روئی۔ اس عالم دین نے اس بہن کو تسلی دی، بہن اللہ کرم کرنے والا ہے، آپ سارے وظائف بند کر دیں، صرف فرائض ادا کریں اور استغفار لازم کر لیں۔ بس ایک لفظ استغفر اللہ کا ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت پڑھتی رہیں اور 1.25 لاکھ کی نیت کر لیں۔ ایک ہفتے کے بعد ان کی دوبارہ کال آئی کہ بھائی میرا پہلا چکر مکمل ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو میں حیران رہ گئی، یعنی کہ وہ عالم دین حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی۔ لیکن میں نے کہا، عالم دین نے کہا دوبارہ شروع کر دیں۔ اگلے دن پھر پیغام آیا، کیا واقعی استغفار سے اولاد نصیب ہوتی ہے؟ میں نے کہا یقین سے پڑھو، بے یقینی دل میں نہ لاؤ۔ اگلے دن پھر میسج آیا کہ زیادہ پڑھنے سے رجوع تو نہیں ہو جائے گی۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں بولا، بہن بس پڑھتی رہیں، نتائج اللہ کے حوالے کر دیں، اور اب مجھے تب ہی میسج کرنا جب 3 مرتبہ چکر مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے، نہ کال آئی نہ میسج اور نہ ہی کوئی خبر۔ ایک دن اچانک ان کا پیغام آیا اور میں نے سوچا دل میں کہ بھئی کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں نے وقت دیا اور جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو وہ رونے لگ گئے۔ میں سمجھا شاید کوئی پریشانی ہے، لیکن انہوں نے لرزتی آواز سے کہا، بھائی اللہ نے کرم کر دیا ہے، استغفار کی برکت سے مجھے خوشخبری مل گئی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ پہلے دن بھی روتی تھی، آج بھی وہ رو رہی ہے، لیکن پہلی بار کا رونا دکھ کا تھا اور آج کا رونا خوشی کا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بہن کو ایک پیارا، خوبصورت اور صحت مند بیٹا عطا فرمایا۔ وہ کہتی تھی کہ میری زندگی بھر یقین نہیں، اس پر نہیں بھولوں گی، استغفار نے میری زندگی بدل دی، میری تقدیر کو بدل دیا، میری مشکلات ختم کر دی۔ اللہ نے مجھے وہ نعمت دے دی جو 6 سال کی دعاؤں سے بھی نہیں ملتی۔ میرے پیارے بہن بھائی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ استغفار چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور خالی گودوں کو بھر دیتا ہے۔ لہٰذا آج سے اسی وقت سے دل میں نیت کریں، استغفار پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ تمام مشکلات حل کر دے گا، تمام راستے کھولے گا، غیب سے مدد کے دروازے کھولے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انہیں فرما برداروں میں شامل کرے گا، نیکوکاروں میں شامل کرے گا۔ آپ کو جس قسم کی بھی مشکلات ہیں، آپ استغفار کو چنیں، استغفار کا راستہ اپنائیں، استغفار کو کثرت سے پڑھیں، آپ کی دنیاوی اخروی تمام مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ۔